امام صاحب میں کل سے مسجد نہیں آؤں گا۔ یہ بہت بڑی بات تھی۔ اس دنیا میں جتنے بھی کامیاب ترین لوگ گزرے ہیں یا گزر رہے ہیں یا پھر ہمارے درمیان موجود ہے، ان تمام کی ایک عادت جو آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں، یہ عادت آپ کو کامیاب بنا سکتی ہے اور اتنا کامیاب بنا سکتی ہے جتنا آپ بننا چاہتے ہو۔ وہ عادت کیا ہے؟ وہ عادت یہ ہے کہ وہ لوگ صرف اور صرف اپنے اوپر محنت کرتے ہیں، اپنے کمیوں کو باہر نکالتے ہیں اور اپنے اچھائیوں میں روزانہ اضافہ کرتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں بہتر سے بہتر بنوں، ہر دن اپنی کمیوں کو نکالتے ہیں، اپنے اندر اچھائیاں ڈالنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے وہ صبح میں جلدی اٹھتے ہیں اور طرح طرح کے کام کرتے رہتے ہیں۔ لیکن آج آپ کو ایک ایسا نسخہ بتانے جا رہا ہوں جس کے ذریعے آپ بہت زیادہ کامیاب بن سکتے ہو۔ وہ کامیابی کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ چیز اپنے اندر ہونی چاہیے کہ ہم دوسروں کی برائیوں پہ بالکل نگاہ نہ رکھیں۔ سماج میں برائی پھیل رہی ہے، آپ اس کے تعلق سے بالکل بول سکتے ہو، لیکن کسی شخص کو ٹارگیٹ کر کے اس کے اندر کی برائیاں نکال کر اگر آپ بیان کرو گے تو یاد رکھو، اگر وہ برائی اس کے اندر نہیں ہوگی تو مرنے سے پہلے آپ اس برائی میں مبتلا ہوگے، اور اگر واقعتاً وہ برائی اس کے اندر ہوگی تو آپ اس شخص کی غیبت کر رہے ہو۔ تو ایک چیز ہے، دوسروں کی کمیاں بالکل نہ نکالے، اپنے اوپر محنت کرے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اگر میں اس معاملے میں پھنسا ہوا ہوں اور میں دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تو بھی تو آگے نہیں ہے، میں بھی پیچھے ہوں، تو بھی پیچھے نہیں، وہ کسی اور وجہ سے پیچھے ضرور ہو سکتا ہے، لیکن تم یہ کوشش کرو کہ میں کس وجہ سے پیچھے ہوں۔ اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنا رب بدل دو، اس کا مطلب یہ ہے آپ مانگنے کا طریقہ بدل دو۔ اگر آپ کو نمازوں میں لذت محسوس نہیں ہو رہی تو اپنا طریقہ بدل دو کہ دیکھو میں کیا مسٹیک کر رہا ہوں، میں کون سی چیز چھوڑ رہا ہوں، میرا دھیان ہے یا نہیں نماز میں۔ نماز سے آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ ایک شخص امام صاحب سے کہنے لگا کہ امام صاحب میں کل سے مسجد نہیں آؤں گا۔ یہ بہت بڑی بات تھی۔ تو امام صاحب کہنے لگے، کیا وجہ تسمیہ میں تو نہیں بن رہا؟ کیا مسجد نہ آنے کی وجہ میں خود تو نہیں ہوں؟ تو شخص کہنے لگا، امام صاحب ایسا بالکل نہیں، آپ وہ وجہ نہیں ہو۔ تو امام صاحب کہنے لگے، وہ کون سی وجہ ہے؟ کس وجہ سے آپ یہ کہہ رہے ہو کہ کل سے میں مسجد نہیں آؤں گا؟ تو شخص کہنے لگا، امام صاحب میں جب بھی مسجد میں داخل ہوتا ہوں میں دیکھتا ہوں اس کونے میں یہ شخص موبائل میں لگا ہوا ہوتا ہے، اس کونے میں وہ شخص دنیا کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، یعنی مسجد کو ان لوگوں نے بازار بنا دیا ہے، بالکل یہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو امام صاحب اسے اپنے حجرے میں لے کر گئے۔ مسجد کے بازو میں ہی، مسجد سے جڑا ہوا ہی امام صاحب کا کمرہ تھا۔ امام صاحب اس کمرے میں اس شخص کو لے گئے اور امام صاحب کہنے لگے کہ میاں اپنے فیصلے پر ایک مرتبہ غور کرنا، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو پچھتانا پڑے اور جواب دہی یقیناً مجھے بھی دینا پڑے گا اللہ رب العزت کو، کہ میرا بندہ آپ کے سامنے میرے گھر سے جا رہا تھا ناراض ہو کر، تو آپ اس کو سمجھانے میں اسفل کیوں رہے؟ تو امام صاحب کہنے لگے، ایک مرتبہ غور کرنا اپنے فیصلے پر۔ اس شخص نے کہا، امام صاحب میں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ میں اب کل سے مسجد نہیں آؤں گا۔ تو اس کے بعد امام صاحب نے کہا کہ چلو اچھی بات ہے، آپ نہیں آ رہے ہو، کوئی بات نہیں، جانے سے پہلے میرا ایک کام کرتے تھا۔ تو شخص نے کہا، امام صاحب یہ بڑی خوشی کی بات ہوگی کہ میں جانے سے پہلے آپ کا ایک کام کر رہا ہوں، جلد بتائیے، میں انشاءاللہ وہ کام کر دوں گا۔ تو امام صاحب نے کہا کہ یہ پانی سے بھرا ہوا گلاس ہے، بات کو غور سے سنیے، یہ پانی سے بھرا ہوا گلاس ہے، اس گلاس کو لے کر آپ کو مسجد کے 2 راؤنڈ لگانے ہیں اور ایک بھی بوند صف پہ نہیں گرنی چاہیے یا مسجد میں نہیں گرنی چاہیے۔ تو شخص نے کہا، امام صاحب یہ کون سا بڑا کام ہے، میں ابھی کر دیتا ہوں۔ اس شخص نے وہ گلاس لیا اور آہستہ آہستہ اس نے مسجد کے 2 چکر لگائے اور ایک بھی بوند پانی کا اس نے صفوں میں مسجد میں نہیں گرایا، اور وہ خوش ہوتا ہوا امام صاحب کے پاس پہنچا، لیجئے امام صاحب میں نے آپ کا کام مکمل کر دیا، اب بتائیے۔ تو امام صاحب نے کہا، جب تم مسجد کے 2 راؤنڈ لگا رہے تھے اور ایک گلاس پانی سے بھرا ہوا تمہارے ہاتھ میں تھا، ایک بھی بوند جو تم نے صفوں میں نہیں گرایا، اس کی ایک وجہ بتائیے۔
تو اس شخص نے کہا امام صاحب میں بہت ہی توجہ کے ساتھ بہت ہی دھیان کے ساتھ گلاس کو پکڑے ہوئے تھا اور میرے دل میں ہمیشہ یہ ڈر رہتا تھا کہ کہیں ایک بوند زمین پر گر نہ جائے صفوں میں گر نہ جائے تو پوری توجہ کے ساتھ میں نے پکڑا ہوا تھا اسے اور یہی توجہ سبب بنا میری کامیابی کا تو امام صاحب نے اس وقت ایک بہت بہترین جملہ کہا امام صاحب نے کہا کہ جس وقت آپ یہ گلاس پانی سے بھرا ہوا لے کر مسجد میں 2 راؤنڈ لگا رہے تھے اس وقت بھی لوگ دنیا کی باتیں کر رہے تھے اس وقت بھی کئی لوگ اپنے موبائل میں لگے ہوئے تھے لیکن پوری تمہاری توجہ صرف اور صرف گلاس پر تھی تو امام صاحب نے یہاں پر اس شخص سے کہا کہ جب تم مسجد آؤ تو اپنی پوری توجہ اللہ پہ رکھو اپنی پوری توجہ اپنے نماز پہ رکھو اپنی پوری توجہ اپنی دعا پہ رکھو آپ فقیر کو دیکھتے ہو جب وہ مانگتا ہے کسی سے تو اس کی توجہ دوسرے شخص پر نہیں ہوتی اس کی توجہ صرف اور صرف اپنے ٹارگیٹ پہ ہوتی اس کی توجہ صرف اور صرف اپنے دینے والے پر ہوتی رب سے مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے تو کامیابی کا راز یہی ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو درست کریں تو کامیابی کا سمپل راز یہی ہے کہ اپنی کمیوں کو دور کریں اپنی اچھائیوں میں اضافہ کریں تو اس واقعے سے ہمیں ایک چیز سیکھنے کو ملتی ہے کبھی بھی لوگوں کی غلطیوں پر دھیان نہ رکھیں اگر ہم بارہا لوگوں کی نقص اور لوگوں کی غلطیاں نکالیں گے تو وہ دن دور نہیں کہ موت سے پہلے ہم خود بھی ان گناہوں میں مبتلا ہوں گے اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنی غلطیاں نکال کر اپنے اندر اچھائیاں لانے کی توفیق دے اور ہمیشہ ہمیں پازیٹیو مائنڈ رہنے کی توفیق دے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کی مدد کرے اگر یہ میسج آپ کو پسند آتا ہے تو روز کی طرح اس میسج کو اپنے دوستوں تک اپنے رشتہ داروں تک اپنے محبین تک شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں